بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عام اور خطرناک کام رکھنے جا رہا ہوں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انسان کو مختلف طرح کی بیماریاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں۔ کہیں وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے مختلف جو ہے وہ وسوسے اور بیماریاں جنم دیتی ہیں۔ شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے اور وہ انسان پر مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2995، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکے، اور دوسری روایت میں آتا ہے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے۔ اگر وہ نہیں رکھتا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخِلُ، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان شیطان کے اندر داخل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ذکر بھی نہیں کر سکتا، نماز پڑھتا ہے تو نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی نیک کام کے لیے اس میں جو ہے وہ دل نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، نیک اعمال سے وہ روگردانی کرتا ہے، صبح لیٹ تک وہ سویا رہتا ہے، اور جب اس کے جسم میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان مختلف بیماریوں کی جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی کوشش شیطان کی جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اتنی جاری رہتی ہے کہ منہ کے ذریعے سے یہ انسان کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے تو جمائی کے روکے، کیونکہ جمائی جو ہے شیطان کی طرف سے، اگر کسی کو جمائی آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، اس کو روکے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اگر وہ جمائی نہیں روکتا، وہ طرح طرح کی آ کی آوازیں نکالتا ہے اور جمائی کو نہیں روکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الشیطان یضحک فی جوفہ، شیطان اس کے پیٹ میں داخل ہو کے کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے، مسکراتا ہے کہ میں اس پر حملہ آور ہو گیا ہوں، میں اس پر طاقتور ہو گیا ہوں، اب میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ یعنی اگر ہم اس کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اگر آپ جمائی کو نہیں روکتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ شیطان جو ہے انسان کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طرح طرح کی بیماریاں لگاتا ہے، وہ وسوسے آتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، تلاوت کے لیے اس کا دل نہیں کرتا، صبح نماز کے لیے اٹھنے کے لیے وہ جو ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، دل نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی روحانی بیماریاں بھی، جسمانی بھی، روحانی بیماریاں بھی، اور جتنے شیطانی مسائل ہیں، جناتی مسائل ہیں، ان کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو جو عام عمل سمجھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے عملوں پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسوں اور خیالوں سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ